نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی آج کا درس ایک مرتبہ پھر دفاع صحابہ کے سلسلے میں ایک رافضی عالم تقی مہدوی کے کچھ اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس رافضی عالم کی گفتگو جو اس نے کی وہ ہماری حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم سے اس نے ایک حدیث مبارکہ کا مختصر سا حصہ پیش کیا اور اس سے اپنے باطل عقیدے کی بنیاد لوگوں کے اندر یہ بات کہہ کر بنائی کہ یہی عقیدہ ہمارے بزرگوں کا ہے، ہمارے اماموں کا ہے، کیونکہ یہ معتمد اور مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اپنی گفتگو سے پہلے میں اس رافضی عالم کی گفتگو کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ اس کی گفتگو کو خود سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کی طرف لوٹوں گا۔ جو آپ کے بزرگوں نے کیا ہے اور جو ہمارے اماموں نے کیا ہے ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی کے بزرگوں کی کتاب سے جو صحیح ترین کتاب ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ صحیح مسلم کے اندر مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہے اور ایک کتاب جس کا نام کتاب الجہاد والسیر، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر، ویسے تو مختلف کتابوں کے اندر حدیث نمبر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور روایت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ہم عربی عبارت بھی آپ کی خدمت بیان کریں گے تاکہ آپ سرچ کر کے مطمئن ہو سکیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر جہاں سے ہم نے پڑھا ہے اس کا حدیث نمبر 1757 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اس کو دیکھیے گا کہ اس میں میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ میرا کیا عقیدہ ہے خلیفاؤں کے بارے میں، میرا کیا عقیدہ ہے خلفاء کے بارے میں، اور اگر مطمئن نہ ہو تو پھر صحیح بخاری کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بنت رسول خاتون جنت کا کیا عقیدہ تھا خلیفہ کے بارے میں۔ روایت کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خدمت میں آئے، مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ خلیفہ اگر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رأیتماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو کاذبا جھوٹا سمجھتے تھے، عاصما گنہگار سمجھتے تھے، غادرا یا خائنا دونوں لفظ موجود ہیں، اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خیانت کار سمجھتے تھے۔ کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے؟ اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم دونوں مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، خیانت کار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو۔ کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں، یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کذالک، کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے، تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم، ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ رافضی عالم کی گفتگو آپ نے سماعت فرما لی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ رافضی عالم تقی مہدوی کہتا ہے کہ جو آپ کے بزرگوں نے کہا ہے، جو ہمارے اماموں نے کہا ہے، ہم نے وہ بیان کیا ہے، اسی لیے ہم نے آپ کے بزرگوں کی کتاب صحیح مسلم سے روایت بیان کی ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الجہاد میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی کا عقیدہ خلفائے راشدین جو پہلے دو خلفائے کرام ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے لیے کیا تھا، اور آگے پھر اس نے حدیث کو پیش کیا. میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. مولا علی کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور ان دونوں حضرات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم دونوں اس خلیفہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا، گناہگار اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خائن سمجھتے تھے، اور جب سے مجھے خلافت ملی تم دونوں میرے لیے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہو، مجھے جھوٹا، گناہگار، خائن اور دھوکے باز سمجھتے ہو. آگے اس نے جو اپنی حاشیہ آرائی اس پر کی ہے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد، کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ دونوں نے کہا نعم، صحیح مسلم میں ہے کہ ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو پر نعم کہہ رہے ہیں، ہاں ہم تمہیں ایسا ہی سمجھتے ہیں. اور یہی وہ عقیدہ ہے، آگے رافضی کا کہنا یہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا، حدیث نے ہمیں دیا، ہم نے مولا علی سے اخذ کیا کہ ہمیں ان حضرات یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. پہلی گفتگو تو یہ ہے کہ اس پوری حدیث مبارکہ میں نعم کے الفاظ کہیں بھی موجود نہیں ہیں. اس رافضی عالم نے ایک سفید جھوٹ بولا اور اتنا واضح جھوٹ بولا، اور ساتھ ہی صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان دونوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو پر نعم کہا، ہاں کہا، اس بات کیا، یعنی ہاں ہم تم دونوں حضرات کو جھوٹا، خائن اور دھوکے باز سمجھتے ہیں. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت فرمائے. اس نے اتنا واضح جھوٹ بولا. اب میں اس حدیث مبارکہ کی طرف آ رہا ہوں جس کو اس نے پڑھا اور صحیح مسلم سے پڑھا. صحیح مسلم میں جو یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سب سے پہلے تو میں اس کے الفاظ جو ہیں جو اس نے پڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں سے پیش کرنا چاہوں گا کہ الفاظ اصل میں ہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور اے علی آپ اور آپ کے چچا یہ میراث طلب کرنے کی نیت سے تشریف لائے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقۃ فرأیت ماہ قاذبا آثما غادرا خائنا واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولی ابی بکر فرأیت معنی قاذبا آثما غادرا خائنا واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق فولیتها ثم جئتنی انت وحاذا. اس ساری گفتگو کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں حضرات میراث طلب کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، سو تم دونوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو گناہگار، عہد شکن اور خائن گمان کیا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ابو بکر سچے تھے، نیک تھے، ہدایت یافتہ اور حق کی پیروی کرنے والے تھے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا خلیفہ بنایا گیا، پس تم دونوں نے مجھے بھی جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن گمان کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچا، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں. اتنے الفاظ اس نے پڑھے اور آگے نام کا اضافہ اس نے اپنی طرف سے خود سے کر دیا کہ ان دونوں حضرات نے اس بات پر اس بات کیا ہاں ہم تمہیں ایسا ہی سمجھتے تھے. نعوذ باللہ، واضح جھوٹ بولا. ایسے کوئی الفاظ بھی اس حدیث میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پائے جاتے ہیں. پھر یہ حدیث بھی انہوں نے آدھی پڑھی، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ رسول کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی میراث نہیں چھوڑتے، اور یہ بات روافظ تو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور اسی حدیث کی ابتدا میں جو حضرت عباس نے شدید نوعیت کے الفاظ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کہے، وہ الفاظ بھی اس کاذب شخص نے بیان نہیں کیے۔ بہرحال یہ ایک طویل گفتگو ہے، میں اب اصولی مباحث کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اہل سنت پر جب اعتراض کیا جائے تو اہل سنت کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ اہل سنت کے ہاں حدیث مبارکہ کی صحت کا مدار اس کی سند پر ہوتا ہے۔ سند کے راوی اگر ثقہ ہیں اور سند متصل ہے تو پھر صحت اور حدیث کی جو اہمیت ہے وہ واضح طور پر اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ اب اسی حدیث مبارکہ کو لے لیجئے جس کی طرف اس رافضی عالم کا اشارہ ہے، تقی مہدوی کا۔ اب اس حدیث کی سند کو سماعت فرمائیے تاکہ میں اپنی اگلی گفتگو جب کروں تو آپ کو سارا معاملہ بأحسن طریقے سمجھ آ سکے۔ حدیث مذکورہ کی سند ہے، اس حدیث کی سند ہے وحدثنی عبداللہ ابن محمد ابن اسما الزباعی حدثنا جویریۃ عن مالک عن الزہری ان مالک ابن اوس حدثہ قال ارسل الی عمر بن الخطاب۔ اس حدیث کی آپ نے سند سن لی کہ اس حدیث کی سند میں زہری جو ہے وہ مرکزی راوی ہیں جن سے امام مالک نے اس حدیث کو سماعت کیا۔ یہ زہری کون ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے اور ان کے متعلق اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ ان کا مکمل نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری۔ شہاب زہری جو ہیں وہ اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کیونکہ میں نے اگلی ساری گفتگو جو ہے وہ ابن شہاب زہری پر کرنی ہے۔ ابن شہاب زہری بلا شک و شبہ اس روایت کا مرکزی راوی ہے، اور ابن شہاب زہری اگرچہ اہل سنت کے ہاں درجہ ثقاحت پر فائز ہے، درجہ امامت پر فائز ہے، اس کو ائمہ حدیث ثقہ مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ حدیث ابن شہاب زہری کے متعلق اپنی ایک رائے رکھتے ہیں کہ ابن شہاب زہری احادیث کے اندر اپنے الفاظ کو، اپنے کلام کو اس طریقے سے ادراج کرتا تھا کہ وہ اس حدیث کا حصہ بن جاتا تھا، اور اس کو حدیث سے جدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث کا اپنا متن ہے یا ابن شہاب زہری کا اپنا کلام ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے النقط امام ابن حجر اسقلانی کی، اور آپ اپنی رائے دیتے ہیں ابن شہاب زہری کے اسی ادراج کے متعلق کہ آپ سے جو مرویات ہیں جن میں ابن شہاب زہری اپنے الفاظ کو شامل کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پھر حدیث کا متن اور ابن شہاب زہری کا جو کلام ہے اس کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا حوالہ آپ کے سامنے النقط آ رہی ہے جو آپ نے شرح لکھی علامہ ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ ابن صلاح پر۔ آپ لکھتے ہیں وَقَضَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفَسِّرُ الْأَحَادِيثَ قَصِيرًا وَرُبَمَا أَسْقَطَ أَدَاةَ التَّفْسِيرِ فَقَانَ بَعْضُ أَقْرَانِهِ دَائِمًا يَقُولُ لَهُ أَفْصِلْ كَلَامَكَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بہت زیادہ احادیث کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے ابن شہاب زہری، علامہ ابن حجر فرما رہے ہیں، اور بسا اوقات حرف تفسیر گرا دیتے تھے، چنانچہ ان کے بعض معاصرین ہمیشہ ان سے کہتے تھے کہ اپنے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جدا رکھو، یعنی اس کے اندر ایسے اشارے ساکت کر دیتے تھے جس سے یہ بات واضح ہو کہ یہ کلام ابن شہاب زہری کا ہے یا یہ حدیث کا اپنا متن ہے۔ یہ پہلی گواہی آ رہی ہے آپ کے پاس علامہ ابن حجر اسقلانی سے کہ ان کے معاصرین ان سے کہتے تھے کہ اپنی گفتگو کو حدیث کے متن سے جدا رکھا کرو، اس کو اس میں شامل نہ کیا کرو۔ یہ معاصرین کون تھے؟ ان معاصرین کی طرف ہماری توجہ دلوائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں۔ آپ کے سامنے اب دوسری کتاب آ رہی ہے التاریخ الکبیر۔ یہ امام ربیعہ ہیں اور یہ ابن شہاب سے کہتے ہیں ان حالتی لیسا تشبہ حالک انا اقول برأی من شاء اخذہ وانت تحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتحفظ لا ينبغي لأحد ان يعلم۔ کہ ربیعہ نے ابن شہاب سے کیا کہا
کہ میری حالت آپ کی حالت جیسی نہیں ہے، اس سے مشابہ نہیں ہے، میں اپنی رائے سے کہتا ہوں، جو چاہے لے اور جو چاہے نہ لے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی رائے بیان کرتے ہیں اور اسے یاد کر لیا جاتا ہے، یعنی اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ ملاتے ہیں کہ پھر سننے والے پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام حدیث کا ہے یا ابن شہاب زہری کا اپنا کلام ہے۔ یہ آپ کے سامنے دوسری گواہی آئی تاریخ الکبیر سے، النکت میں کہا گیا کہ معاصرین میں سے ابن شہاب زہری سے یہ کہا جاتا تھا، ان معاصرین میں امام ربیعہ کا نام سامنے آیا، اور اب آپ کے سامنے تیسری گواہی آ رہی ہے خطیب بغدادی کی کتاب الفقیہ والمتفقہ۔ اسی کتاب میں امام ربیعہ کا قول خطیب بغدادی نے اپنی سند سے نقل کیا، قال ربیعۃ لابن شہاب اذا اخبرت الناس بشیء من رأیک فاخبرهم انہ من رأیک۔ ربیعہ نے ابن شہاب سے کہا، اے ابن شہاب، جب لوگوں سے اپنی رائے میں سے کچھ بیان کریں تو انہیں بتا دیا کریں یہ آپ کی اپنی رائے ہے، تاکہ آپ کا کلام حدیث کے ساتھ مل کر اس حدیث کا حصہ نہ بن جائے۔ تو اس مسئلے کو ادراج کہتے ہیں، اس روایت کو مدرج کہتے ہیں جس کے اندر راوی اپنا کلام داخل کرتا ہے، اور مدرج کی معرفت ہمیں دوسرے طریق سے ان روایات کو جانچ کر پرکھ کر ہوتی ہے کہ اس روایت میں راوی نے یہ کلام اپنی طرف سے شامل کیا ہے اور یہ حدیث کا اپنا حصہ ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے اسی کتاب سے چوتھی گواہی، خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ربیعہ نے ابن شہاب سے کہا، یا ابا بکر اذا حدثت الناس برأیک فاخبرهم انہ رأیک وَإِذَا حَدَّثْتَ النَّاسَ بِشَيْءٍ مِّنَ السُّنَّةِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَظُنُّونَ أَنَّهُ رَأْيُكَ۔ ابو بکر جب لوگوں سے اپنی رائے بیان کرتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اور جب لوگوں سے سنت یا حدیث میں سے کچھ بیان کریں تو انہیں بتا دیا کریں کہ یہ سنت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، تاکہ لوگ اس گمان میں نہ رہیں کہ یہ آپ کی رائے ہے۔ تو ان تمام واقعات سے اور ان تمام شواہدات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابن شہاب زہری کو ایک عادت تھی، اگرچہ وہ ثقہ تھے لیکن احادیث کے اندر اپنا کلام شامل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ کلام ہوتا کس نوعیت کا تھا اور اس سے اہل سنت پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور ابن شہاب زہری کا یہ کلام اہل سنت کے لیے کن کن مواقع پر نقصان دہ ثابت ہوا۔ اب ابن شہاب زہری کے حوالے سے آپ یہ بات تو سماعت کر چکے کہ یہ روایات کے اندر ادراج کرتے تھے۔ اب آتے ہیں روافظ کی مشہور کتاب طرائف المقال کی طرف، جس کے مصنف کا نام ہے سید علی اصغر البروجردی۔ البروجردی نے، جن کا وصال ہوا 1313 ہجری کے اندر، یہ ان کی کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے طرائف المقال۔ طرائف المقال میں ابن شہاب زہری کے متعلق روافظ کی رائے دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، حوالے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ وَنُقِلَ عَنِ الْقِفَایَةِ رِوَایَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَشَيُّعِهِ وَنَصُّهُ عَلَى قَوْنِهِمْ اِثْنَا عَشَرَ۔ کفایہ سے ایک ایسی روایت نقل کی گئی، رافضی عالم خود لکھ رہا ہے طرائف المقال میں، بروجردی کے سید علی اصغر البروجردی، کہ جو ابن شہاب زہری کے شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی تصریح ہے کہ وہ شیعہ کے اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو ابن شہاب زہری کو روافظ اپنے رجال میں شمار کرتے ہیں اور اس بات کے شد و مت کے ساتھ قائل ہیں کہ ابن شہاب زہری شیعہ تھا اور اس کا تعلق ہمارے گروہ کے ساتھ تھا۔ یہ خود ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابن شہاب زہری کے وہ ادراج جو اس نے حدیثوں کے اندر کیے اور صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ پر اعتراضات کا سبب بنے، ان اعتراضات کا سب سے بڑا جو سبب رہا وہ ابن شہاب زہری کا ادراج رہا، اور اس کی اپنے مسلک سے محبت رہی اور اپنے فرقے کے ساتھ محبت رہی کہ وہ ان روایات کے اندر ایسے الفاظ شامل کرتا تھا جس سے صحابہ پر اعتراضات کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا تھا۔ اس کی مثال سیدہ فاطمہ الزہرا کا
وقت وصال تک سیدنا ابو بکر صدیق سے ناراض رہنا، یہ بھی ابن شہاب زہری کا ادراج ہے۔ اس کے علاوہ یہ الفاظ کسی اور نے نہیں کہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال تک سیدنا ابو بکر صدیق سے ناراض رہیں۔ ابن شہاب زہری نے اپنی رائے کو اس حدیث کے اندر ایسے شامل کیا گویا کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم ایک مستقل نشست کریں گے اور تمام شواہدات کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی ناراضگی کی وجہ سے، جو ان کی ناراضگی تھی وقت وصال تک 6 ماہ تک ان کی ناراضگی رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس وجہ سے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے 6 ماہ تک بیعت ہی نہیں کی۔ یہ بھی ابن شہاب زہری کا ادراج ہے جس کو کتاب الاعتقاد میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے کی خبر نہیں دی گئی۔ یہ بھی ابن شہاب زہری کا ادراج ہے۔ یہ تمام شواہدات، یہ تمام ثبوت اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بروجردی نے جس طرف اشارہ کیا ہے، سید علی اصغر البروجردی نے، کہ ابن شہاب زہری ہمارے رجال میں سے تھا، تدل علی تشیعہ ونصہ علی کونہم 12، اس کا شمار ہمارے راویوں میں ہوتا ہے، یہ شیعہ تھا، اور اوپر سے ایسے معاملات کو احادیث میں ادراج کرنا جو اس کے مسلک کو پرموٹ کر رہے ہوں، اس کے مسلک کو تقویت دے رہے ہوں، اس کے مسلک کی ترویج کر رہے ہوں، تو ایسے معاملات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ایسے راوی کے لیے اہل سنت کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ ہم ایسے راوی کو بدعتی راوی سمجھتے ہیں جو کسی خاص فرقے سے تعلق رکھے اور اس فرقے کے عقائد کی ترویج کرے احادیث کے اندر۔ تو اسی لیے ایک اصول وضع کیا گیا کہ ایسے راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا جو کسی خاص مسلک سے، کسی خاص فرقے سے اہل سنت کے خلاف تعلق رکھتا ہو اور اس مسلک کی تقویت اور اس مسلک کی تائید میں روایات کو بیان کرتا ہو۔ اب آ جاتے ہیں اہل سنت کا اس مسئلہ پر اصول کیا ہے کہ جب کوئی راوی جس کا واضح ہو جائے کہ وہ اہل بدعت سے ہے اور اپنے مسلک کی تقویت اور اپنے مسلک کی ترویج کے لیے روایت بیان کر رہا ہے، تو اب یہ میرے سامنے آ گئی ہے الکفایہ علامہ خطیب بغدادی کی۔ خطیب بغدادی اس میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ابراہیم الحربی کہتے ہیں یقول قیل لأحمد بن حنبل یا ابا عبداللہ سمعت من ابی قطن القدریہ قال لم اراہ داعیتا ولو کان داعیتا لم اسمع منہ۔ امام احمد بن حنبل سے ابراہیم الحربی نے سوال کیا کہ اے ابو عبداللہ، آپ نے ابو قطن قدری جو مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس سے روایت لی، آپ نے اس سے سماع حدیث کیا ہے، تو یہ کیوں کیا؟ وہ تو قدری مسلک سے تعلق رکھتا تھا، فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا لم اراہ داعیتا ولو کان داعیتا لم اسمع منہ، کہ وہ داعی البدعت راوی نہیں تھا، اپنے مسلک کی ترویج، اپنے فرقے کی ترویج نہیں کرتا تھا، اپنے فرقے کی تائید میں روایات بیان نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے والا ہوتا وَلَوْ كَانَ دَاعِيَةً لَمْ أَسْمَعُ مِنْهُ، تو میں اس سے سماع حدیث نہ کرتا۔ تو ایک اصول وضع ہوا کہ اہل سنت میں بدعتی راوی جس کو کسی خاص فرقے کے ساتھ تعلق ہو اور کسی خاص مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو اہل سنت کے خلاف، اور وہ داعی البدعت نہ ہو، تو اس سے روایت لی جا سکتی ہے۔ اور وہ راوی جو اپنے مذہب کی تائید میں، ترویج میں روایات بیان کر رہا ہو، ان کی روایات کو نہیں تسلیم کیا جاتا، یا اتنی روایت جو اہل سنت کے مسلمات کے خلاف نہ ہو صرف اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اب آ رہا ہے دوسرا حوالہ امام احمد بن حنبل امیر المومنین فی الحدیث، آپ سے عبدالعزیز ابیوردی نے سوال کیا سألت احمد بن حنبل ایکتب عن المرجی والقدریہ، کہ کیا ہم مرجی فرقے سے تعلق رکھنے والے اور قدری فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے روایت لکھ سکتے ہیں، ان سے روایت لے سکتے ہیں؟ قال نعم یکتب عنہ، ہاں ان سے روایت لکھی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، تسلیم کی جا سکتی ہے۔ اذا لم یکن داعیا، ہاں وہ اپنے مذہب کا داعی نہ ہو، اپنے
فرقے کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، یا اس کی تعلیمات یا اس کی گفتگو اپنے مذہب کی تائید میں نہ ہو، فرقے کی تائید میں نہ ہو۔ یہ تھے دو حوالے الکفایہ سے، اور ایک اہم حوالہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کو کتاب الثقات میں امام ابن حبان نے جعفر بن سلیمان الزباعی کے تعارف میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَئِمَّتِنَا خِلَافٌ أَنَّ الصَّدُوقَ الْمُتَّقِنَ إِذَا قَانَ فِيهِ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُو إِلَيْهَا أَنَّ الْاحْتِجَاجَ بِأَخْبَارِهِ جَائِزٌ فَإِذَا دَعَا إِلَى بِدْعَتِهِ سَقَطَ الْاحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِهِ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آئمہ محدثین یعنی اہل سنت کے آئمہ محدثین میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صدوق متقن یعنی صحیح حافظے والا راوی، ثقہ راوی، جب اس میں بدعت پائی جائے، جب اس میں عقیدے کے لحاظ سے کوئی بدعت پائی جائے اور وہ اس بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو تو اس کی روایت سے دلیل پکڑنا جائز ہے، اور جب وہ اپنی بدعت کی طرف بلائے تو اس سے استدلال کرنا، اس سے دلیل لینا ساقط ہو جائے گا۔ دعا الی بدعتہ فاذا دعا الی بدعتہ سقط الاحتجاج باخبارہ، تو اس کی روایت سے استدلال کرنا باطل ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا ہے، اپنے عقائد اور نظریات کو پرموٹ کرنے والا ہے۔ ساری گفتگو کرنے کے بعد آگے چل کر آخری گفتگو جو آپ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وعلینا قبول الروایت عنہم اذا كانوا ثقات علی حسب ما ذکرنہ فی غیر موضع من کتبنا، کہ وہ اصول جو ہم نے اوپر بیان کر دیا وہی بدعتی راوی کی روایت کو قبول کس صورت میں کیا جا سکتا ہے اور کس صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر اس اصول کو بیان کر دیا ہے کہ ان سے حدیث لینا اگرچہ یہ ثقہ ہو کس قانون کے تحت ہوگا، کس قاعدے کے تحت ہوگا اہل سنت۔ یاد رکھیے کہ اب یہاں پر آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ضرور ابھرے گا کہ ابن شہاب زہری تو مرکزی راوی ہے اہل سنت کی کتابوں کا، اور اہل سنت کے ہاں جو بنیادی ہماری صحاح ہیں اس میں اس کی کئی احادیث مروی ہیں، تو ان احادیث کا کیا ہوگا؟ تو سادہ سا جواب ہے، محدثین نے اس بات کی بڑی واضح تصریح کی ہے کہ داعی الی البدعت کی صرف وہی روایت قبول نہیں ہوتی جو اس کے مذہب کی تائید کر رہی ہو، دیگر روایات جو اہل سنت کے مسلمات کے خلاف نہ ہو اور اہل سنت کے عقائد و نظریات سے ٹکراتی نہ ہو، ان روایات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ سے ایک بدعتی راوی یہ بات کہے کہ اللہ ایک ہے تو ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ہاں جب وہ اپنے کسی عقیدے اور اپنے کسی نظریے کی تائید میں، ترویج میں کوئی روایت بیان کرے گا تو صرف اسی روایت پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ علامہ ابن حبان کی بات سے بڑا واضح طور پر ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ تو آپ نے الکفایہ سے دو حوالہ جات اور کتاب الثقات سے علامہ ابن حبان کی گفتگو کو سماعت کیا کہ ہمارے ہاں ان معاملات کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات بھی ہے کہ اگر ابن شہاب زہری جو ہے یہ تشیع میں سے تھا اور اس کو روافض اپنا ایک فرد شمار کرتے تھے، تو پھر اہل سنت کے جید اکابر علماء کرام سے یہ بات پوشیدہ کیوں رہی؟ یہ وہ ایک اہم سوال ہے جو ہم پر روافض کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب خود رافضیوں کی کتاب سے مجالس المومنین ہے، جو ان کی مشہور کتاب قاضی نور اللہ شوستری کی، آپ کے سامنے اب اس کا عکس آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی نور اللہ شوستری کیا کہتا ہے اپنی کتاب مجالس المومنین کی ابتدا میں ہی یہ لکھ رہا ہے لما قانا علماء الشیعۃ نظرا لتمادی تحکمی اصحاب الشقاء والشقاق واستعلاء اہل التغلب فی ظلالها مستخفین فی اقبائها ویطلقون علی انفسهم احیانا اسماء المذاہب الاخرى من بین الشافعی او حنفی وما الى ذلك لہذا لم یجتازوا وعد العلام لأحوال اقابرهم واعلام طائفتهم القرام باقدام الاقلام فكانوا يخفون عن عدوهم احوالهم ويعمدون الى زرع بزور التقیۃ في قلوبهم
وَيَنْحَجُونَ نَحْجَ الْأَثَرِ الْمَشْهُورِ التَّقِيَّةُ دِینِ وَدِینُ آبائی۔ مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری لکھتا ہے کہ علماء شیعہ نے جب بدبختوں اور دل کے مریضوں کی سینہ زوری دیکھی اور اہل تغلب اور منافقین کا غلبہ دیکھا تو تقیہ کے کونے کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے۔ تقیہ کیا، خود کو چھپا لیا، نہیں بتایا کہ ہم شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ تقیہ کے سائے میں اپنے آپ کو چھپانے لگے، تقیہ کے جبوں میں پوشیدہ رہنے لگے، اور بعض اوقات دوسرے مذاہب کا، جیسے کہ حنفی ہے، شافعی ہے، اس کا اطلاق اپنی ذوات پر کرنے لگے کہ وہ شافعی ہیں یا حنفی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اکابرین اور ان کے معزز گروہ کے اعلام کے احوال کے لیے ان مذاہب کے لوگوں نے قلم کے قدموں کے ساتھ اعلام کی وادی سے تجاوز نہ کیا۔ کیا جملہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مذاہب والے یہی سمجھتے رہے یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، جبکہ حقیقتاً وہ کیا تھے؟ وہ شیعہ تھے۔ بس یہ علماء شیعہ اپنے دشمنوں سے اپنے حالات چھپایا کرتے تھے اور ان دشمنوں کے دل میں تقیہ کا بیج بونے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس مشہور طریق پر وہ کہتے ہیں مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری کہتا ہے کہ میرا اور میرے باپ دادا کا دین تقیہ ہے، یعنی خود کو چھپانا ہے، اپنے عقیدوں کو چھپانا ہے۔ تو کیا بعید ہے کہ ابن شہاب زہری نے انہی معاملات کے تحت اہل سنت کی روایات میں ادراج کیا ہو۔ ایک طرف روافظ مان رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارا مرکزی راوی ہے، اور اس طرف شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توجہ دلائی ہے اہل سنت کی، اور اس گفتگو کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب مذہب شیعہ، اور مذہب شیعہ میں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ابن شہاب زہری کے متعلق اپنے تاثرات کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرنے سے پہلے اہل سنت والجماعت کے مذہب کے متعلق واقفیت ضروری ہے۔ ذاکرین اہل تشیع جب اپنے اصول مذہب سے ناواقف ہیں تو اہل سنت کے اصول کو کیوں کر سمجھ سکتے ہیں؟ میاں اہل سنت والجماعت کے مذہب کا اصول یہ ہے کہ حدیث کی صحت یا ضعف راوی کی صحت یا ضعف پر موقوف ہے۔ اگرچہ حدیث کا راوی صحیح العقیدہ، سچا صحیح حافظے والا ہے تو اس کی روایت کو صحیح مانا جائے گا، ورنہ وہ روایت ضعیف کہلائے گی۔ اب فدق والی روایت میں ایک شخص محمد بن مسلم، جس کو ابن شہاب زہری بھی کہتے ہیں، صرف یہی راوی یہ روایت کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شاہد نہیں ہے، اور یہ ابن شہاب زہری اہل تشیع کی اصول کافی میں 20 جگہ پر روایت کرتا نظر آتا ہے۔ اہل تشیع کی فروع کافی نے اس کی روایتوں کے بل بوتے پر کتاب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو بھائیو، اہل تشیع کے اس قدر مشہور، معروف، کثیر الروایت آدمی کی روایت سے اہل سنت پر الزام کرنا اور ائمہ صادقین کو جھٹلانا عجیب نظر و فکر ہے۔ اگر اہل تشیع کی راویوں کی روایت اہل سنت کے لیے قابل توجہ ہوتی تو بخاری اور اصول کافی اس میں کیا فرق تھا؟ آپ کی مزید تسلی کے لیے اسی محمد بن مسلم شہاب زہری کو صاحب منتہی المقال اور رجال ابو علی میں شیعوں کی صف میں بے نقاب بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ دیکھو کتاب رجال ابو علی، جہاں صاف لکھا ہے کہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری شیعہ ہے۔ تو فتح کا جھگڑا اب تو ختم کرو۔ ابن شہاب زہری کو ہم اچھا ہی سمجھتے اگر گھر کے بیتی یہ بھید نہ کھولتے، جیسا کہ میں نے طرائف المقال سے بروجردی کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے باوجود بھی اس کی روایت پر غور کرتے، اگر کوئی ایک دوسرا بھی اس کے ساتھ مل کر شہادت دیتا، تو اہل سنت والجماعت غریب اس قدر مظلوم ہے کہ ان کے مذہب کے خلاف اگر کوئی شیعہ اور وہ بھی اکیلا روایت کرے تو اس کو اہل سنت پر بطور الزام پیش کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع اس قدر با اختیار ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں ائمہ معصومین کی سند سے کوئی حدیث بیان کی جائے تو ان کو یہ کہنے میں کچھ تعامل نہیں ہوتا کہ یہ امام اکیلے روایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا شاہد نہیں ہے، لہٰذا یہ اخبار احاد ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیے تلخیص الشافی۔ مزید لکھتے ہیں، اب رہا یہ سوال کہ اہل سنت کی کتاب میں شیعہ صاحب نے روایت کو کیسے لکھ دیا، تو اس کے جواب میں ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا۔ کافی ہو سکتا ہے میاں جب پہلے زمانے میں نہ چھاپے خانے تھے اور نہ ہی کاپی رائٹ محفوظ کرائی جاتی تھی، قلمی کتابیں ہر شخص نقل کر سکتا تھا، علی المخصوص
الخصوص وہ لوگ جن کا مذہب و دین و تقیہ ہو، کتمان ہو، نہایت آسانی کے ساتھ تشریف لا سکتے تھے اور علماء اسلام کے نہایت محب بن کر ان کتابوں میں حسب ضرورت کارستانیاں کر سکتے تھے۔ اس پر بھی ثبوت کی ضرورت ہو تو قاضی نور اللہ شوستری کی مشہور کتاب مجالس المومنین مطالعہ فرمائیں کہ ہم لوگ شروع میں سنی، حنفی، شافعی، مالکی بن کر اہل سنت کے استاد اور شاگرد بنتے رہے اور ان سے روایات لیتے رہے، ان کو حدیثیں سناتے رہے اور تقیہ کی آڑ میں اپنا کام کرتے رہے۔ یہ وہ ساری گفتگو ہے جو میں آپ سے پہلے کر چکا، مجالس المومنین سے آپ کے سامنے بات کر چکا، اس کا شیعہ ہونا طرائف المقال سے آپ کے سامنے پیش کر چکا، اس کا روایات میں ادراج کرنا ائمہ احادیث سے آپ کے سامنے بیان کر چکا، یہ ادراج کس نوعیت کا ہوتا تھا وہ بھی بیان کر چکا۔ اب اس پر میں آخری پرسبت کرتا ہوں کہ ابن شہاب زہری روایات میں ادراج کرتا تھا، اس بات کو بہت سے محدثین جانتے تھے اور وہ اس ادراج کو اور اصل متن حدیث کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی لیے یہ حدیث ابن شہاب زہری سے جب اور کتابوں میں جاتی ہے تو محدثین ان الفاظ کو ساکت کر دیتے ہیں جو ابن شہاب زہری نے اس حدیث میں اپنی طرف سے داخل کیے ہوتے ہیں۔ وہی روایت جو اسرافزی نے ابتدا میں پڑھی، صحیح مسلم کا حوالہ دیا، اب یہی روایت میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پڑھتا ہوں جس میں یہ الفاظ قطعاً موجود نہیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسرافزی نے اپنی روایت میں بیان کیے اور ان الفاظ کو مولا علی کا عقیدہ بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ روایت دو مقام پر بخاری شریف میں آ رہی ہے اور دونوں مقام پر ابن شہاب زہری اسی روایت کا راوی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے وسیع نظر دی ہے، آپ نے ابن شہاب زہری کا اس مقام پر ادراج اس روایت میں داخل نہیں فرمایا اور ادراج داخل نہ کیا، جس سے ثابت ہوا کہ ابن شہاب زہری کے ادراج پر محدثین کی نظر ہوتی تھی اور ابن شہاب زہری کے ادراج کو وہ متن حدیث سے جدا رکھا کرتے تھے۔ اب پہلی گواہی آپ کے سامنے آ رہی ہے بخاری شریف سے، اور یہ بخاری شریف اس کی سند میں جو آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں ابن شہاب زہری شامل ہے۔ الفاظ کیا ہیں وہیں سے پڑھوں گا جہاں سے اس رافسی نے پڑھا۔ بخاری شریف میں فقال ابو بکر فانا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبضہ ابو بکر فعامل فیہ بما عامل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم حینئذ فاقبل علی علی وعباس وقال تذکرانی انا ابا بکر عامل فیہ کما تقولانی واللہ یعلم انہ فیہ لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى اللہ عز وجل ابا بکر فقلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر فقبضته سنتین من عمارتی اعمل فیہ بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر واللہ یعلم انی فیہ صادق بار راشد تابع للحق ثم جئتمانی کلاکما وکلماتکما واحدۃ وامر کما جمیع فجئتنی یعنی عباس فقلت لکما انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ اب یہ الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آپ دونوں حضرات تشریف لائے، صدیق اکبر نے فرمایا رسول اللہ کے وصال کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اس مال میں تصرف کیا میں بھی اسی طرح کروں گا۔ آپ لوگ یہیں موجود تھے اور پھر عمر فاروق نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا آپ دونوں کو یاد ہے کہ ابو بکر صدیق اس مال میں وہی تصرف کرتے تھے جیسا آپ دونوں بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کو خوب علم ہے کہ ابو بکر اس تصرف میں سچے تھے، نیکوکار تھے، ہدایت یافتہ تھے، حق کے پیروکار تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے ابو بکر صدیق کو وفات دی تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، حضرت ابو بکر کا ولی ہوں، سو میں نے اپنی خلافت کے دوران 2 سال اس مال پر قبضہ رکھا، اس مال میں وہی تصرف کیا جو اس مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تصرف کرتے تھے۔ اللہ کو خوب علم ہے کہ میں اس تصرف میں سچا ہوں، نیکوکار ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، حق کا پیروکار ہوں۔ اب آپ دونوں میرے پاس تشریف لائے ہیں، آپ دونوں کا نظریہ بھی ایک ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا، ہمارا مال جو ہے وہ صدقہ ہوگا۔ اس روایت میں کیا وہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ مجھے اور ابو بکر صدیق کو خائن سمجھتے تھے، ہم ایک دھوکے باز سمجھتے تھے، کذاب سمجھتے تھے؟
اس روایت کے سند میں بھی تو زہری موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس مسئلہ پر جا پڑی کہ یہ زہری کا ادراج ہے، اور انہوں نے زہری کے مدرج الفاظ کو روایت سے جدا کر دیا۔ یہ الفاظ زہری کا ادراج ہیں، اس پر میں آخری گواہی دوں گا، اور وہ گواہی کیا ہے؟ سنن ترمذی سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان الفاظ کو زہری کا ادراج ہی مانتے تھے۔ ترمذی کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، حدیث کی سند ہے: حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن مالک بن اوس بن الحدثانی قال دخلت على عمر بن الخطاب۔ اس روایت کی سند میں بھی ابن شہاب زہری موجود ہے، لیکن وہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو ایسے ہی نقل کیا۔ اب ذرا الفاظ سنیے وہ کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں، میں ادھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ دونوں آپس میں مباحثہ کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہ جو نام والی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تائید میں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی وارث نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں رسول اللہ کا ولی ہوں، اور آپ دونوں حضرات ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور یہ آگے گفتگو ہی، تو صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نیکوکار، ہدایت یافتہ، ہدایت پر چلنے والے، حق کے تابع تھے۔ یہ دوسری گواہی امام ترمذی نے ان مدرج الفاظ کو روایت سے باہر کر دیا ہے کہ جو ابن شہاب زہری کے اپنے الفاظ تھے۔ اگر کسی کو اصرار ہو نہیں یہ ابن شہاب زہری کے الفاظ نہیں تھے، یہ اس روایت کے اصلاً الفاظ ہیں اور اس میں موجود ہیں، ان محدثین نے باہر نکالے ہیں، تو پھر میں اس اشکال کو بھی رفع کر دوں۔ یہ روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے جس میں ابن شہاب زہری نہیں ہے اور یہ الفاظ بھی موجود نہیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ ابن شہاب زہری کا یہ ادراج ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب، حدیث کی سند سماعت فرمائیے، اس میں ابن شہاب زہری نہیں ہے اور یہ الفاظ بھی موجود نہیں ہیں۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا یحیی بن کثیر العنبری ابو غسان حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابی البختری ان العباس وعلیا جاء الى عمر یختصمان یقول کل واحد منهما لصاحبہ انت کذا وکذا فقال عمر لطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد انشدتکم باللہ اسمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل ولی مال نبی صدقۃ الا ما اطعمہ ان لنورث وفی الحدیث قصۃ، کہ یہ دونوں حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے دور خلافت میں، اور دونوں ایک دوسرے پر اعتراض کر رہے تھے، اور اعتراض جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے اکابر صحابہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان تمام حضرات کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ تم سب نے حضور سے کیا یہ بات نہیں سنی کہ نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے بجز اس کے جو وہ اپنے اہل و عیال کے کھلائے؟ ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، ابن شہاب زہری نہیں تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اگر اس بات کو سننے کے بعد بھی روافض مصر رہیں، بضد رہیں کہ ہم اس روایت کو قبول کرتے ہیں، تو اب آخری اور بڑی گواہی ان کے اپنے گھر کی دینے لگا ہوں۔ باقر مجلسی کی کتاب آ رہی ہے حق الیقین، یہ ترجمہ شدہ ہے آپ کے سامنے جو آ رہی ہے۔ باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین کے اندر صفحہ 234 ہے اور 235 ہے، آپ اس کو ذرا خود دیکھ لیجئے۔ باقر مجلسی لکھتا ہے کہ دوم یہ کہ مشہورہ خبروں سے معلوم ہے کہ امیر المومنین اس حدیث کو موضوع اور باطل جانتے تھے۔ تقی مہدوی جس حدیث پر اپنا عقیدہ بنا رہا ہے، باقر مجلسی ان کا بڑا کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کو مولا علی موضوع اور من گھڑت سمجھتے تھے۔
جیسا کہ مسلم نے اپنی صحیح میں مالک بن اوس سے روایت کیا کہ عمر نے عباس اور علی سے کہا کہ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم میراث نہیں رکھتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، تم ان کو جھوٹا، مکار، خائن اور گناہگار جانتے تھے، اور خدا جانتا ہے کہ وہ نیکوکار، سچے، تابع حق تھے۔ ابو بکر مر گئے، میں نے کہا کہ میں خدا اور رسول اور ابو بکر کا ولی ہوں، تو تم نے مجھ کو جھوٹا، مکار، خائن اور گناہگار سمجھا۔ خدا جانتا ہے کہ میں سچا، نیک کردار، حق کا تابع ہوں۔ اسی کی مثل بخاری میں روایت ہے، اور ابن ابو الحدید نے بھی اسی مضمون کی چند سندوں سے کتاب ثقیفہ سے روایت کی ہے، اور احادیث صحیحہ مشہورہ بیان ہو چکی کہ آیت تطہیر و احادیث ثقلین و سفینہ وغیرہ کی روح سے جو کچھ پہلے گزر چکا حق علی سے جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جناب فاطمہ کا انکار کرنا اس روایت کی حقیقت کو ثابت کرتا ہے، جو حدیث نحن معاشر الانبیاء کے باطل ہونے پر فاطمہ کی حجت ہے۔ تو باقر مجلسی کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے ہاں یہ روایت باطل تھی، موضوع تھی، من گھڑت تھی۔ خدا کے بندو، جب اعتراض کر رہے ہو صحابہ پر تو اپنا کم از کم ذخیرہ احادیث دیکھو، اپنے اکابرین کی کتابیں تو پڑھو۔ لے کر روایت کس شخص سے آئے؟ ابن شہاب زہری سے، جس کا ادراج بھی ثابت ہے، اور روافظ اس کو اپنے رجال میں بھی شامل سمجھتے ہیں۔ دوسری روایات جو ابن شہاب زہری کے طریق کے علاوہ آ رہی ہیں، ان میں یہ الفاظ بھی موجود نہیں۔ وہ محدثین جن کی نظر اس ادراج پر پہنچ گئی، انہوں نے اپنی احادیث کو بیان کرتے ہوئے اس مدرج حصے کو جدا کر دیا، جیسا کہ امام ترمذی نے کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور بالفرض اگر آپ یہ تمام باتیں تسلیم نہ بھی کریں، آپ کے بڑے تو مانتے ہیں کہ یہ روایت ہے ہی موضوع۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس روایت کو موضوع سمجھتے تھے، باطل سمجھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس روایت کو موضوع اور باطل جانتی تھی، جیسا کہ باقر مجلسی کی میں نے گواہی آپ کے سامنے حق الیقین سے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روافظ کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہر بات کو علم اور تحقیق کے میدان میں پرکھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔